رزق کا معاملہ عبادات سے نہیں، معاملات سے جڑا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر آپ رزق کی تنگی کا شکار ہیں، رزق کی تنگی سے پریشان ہیں، تو سورہ مزمل کو 3 دن اس طرح پڑھ لیا کریں۔ سورہ مزمل کا ایک عمل میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ رزق کی تنگی سے جو لوگ پریشان ہیں، تو یہ 1.25 مہینہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور یہ کرنا اس طرح سے ہے کہ جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، یہ 3 دن، ان 3 دن میں آپ نے جو ہے وہ ہر نماز کے بعد سورہ مزمل کی 1 بار تلاوت کرنی ہے، ہر نماز کے بعد۔ ٹھیک ہے جی؟ نمازوں کی تو ظاہر ہے پابندی آپ کریں گے، نماز نہیں تو پھر کوئی وظیفہ نہیں، تو یہ آپ ہر جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، ہر ہفتے کے 3 دن آپ یہ ہر نماز کے ساتھ 1 بار سورہ مزمل پڑھنا شروع کر دیں، تو یہ آپ کے لیے انشاءاللہ رزق کی فراوانی کا باعث بن جائے گا۔ رزق کا معاملہ عبادات سے نہیں، معاملات سے جڑا ہے۔ رزق کا جو پرابلم ہے، یعنی یوں سمجھ لیں، رزق کے پرابلم کا سلوشن جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ رزق جو ہے نا، رزق عبادات سے مشروط نہیں ہے، معاملات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ وہ کیسے سمجھیں؟ ایک بہن کا مجھے فون آیا کہ جناب ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے رزق میں اضافہ نہیں ہوتا، ہم رزق کے لیے پریشان ہیں، مالی تنگی کا شکار ہیں، جبکہ ہمارے جاننے والے ہیں وہ نماز بھی نہیں پڑھتے اور وہ جو ہے عبادات بھی نہیں کرتے، لیکن ان کے پاس بہت رزق ہے۔ آپ کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ یا تو اللہ ہمیں مالدار کر دے، یا اللہ تعالیٰ انہیں بھی غریب کر دے اور ان سے بھی سب کچھ چھین لے۔ اب ذرا اس چیز کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہاں جو سب سے بڑی غلطی ہے، جو ہم اپنی عبادات کو بھی ضائع کرتے ہیں۔ رزق اللہ نے دیا، کسی کو زیادہ کسی کو کم، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اب آپ اللہ کی تقسیم سے جب اختلاف کرتے ہیں تو اس کا نام حسد ہے، اور حسد آپ کی نیکیوں کو جلا کر خاک کر دیتا ہے۔ یہی ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس حسد نے اس حسد کرنے والے کو تو جو خوار کیا سو کیا، اور دوسرا جس کے ساتھ آپ نے حسد کی اس کو جو نظر بد لگائی، اس کی بھی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے۔ تو ایسے معاملات نہ کیا کریں، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہیں، حسد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب یہی وہ معاملات ہیں جس کی وجہ سے ہم رزق کی تنگی کا شکار ہیں۔ ہم نے صرف اور صرف اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اگر کسی کو اچھا لیتے، پہنتے، کھاتے دیکھیں تو اس پر بھی آپ جو ہے وہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ کہا کریں، کیونکہ اگر آپ کسی کی خوشی میں خوش ہوں گے اور اللہ کی رضا پہ راضی ہوں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو بھی وہ سب کچھ عطا کر دے گا جس کی آپ کو خواہش ہے، ضرورت ہے۔ لیکن ہمارے معاملات بگڑے ہی اس وجہ سے ہیں کہ ہم دوسروں سے حسد کر کے اپنی نیکیوں کو برباد کر بیٹھتے ہیں، اور عبادات کے بارے میں تھوڑے سے یعنی کہ ہمارے من میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوسرے سے زیادہ بہتر، متقی، پرہیزگار سمجھنے لگ جاتے ہیں، جو کہ وہ وسوسہ ہے جو شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے، اور ہم اپنی عبادات کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ عبادت گزاری تو انسان کو عاجزی کی طرف لے جاتی ہے، اس کے اندر ریاکاری نہیں ہوتی۔ شیطان ضرور دل میں یہ ڈالتا ہے کہ تم تو نماز پڑھتے ہو، نہیں پڑھتا، تم بہتر ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ یہی وہ بات ہے جس سے آپ کی ہوئی عبادت کا جو تمام اجر ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ہم نے اپنے نفس سے اور شیطان سے لڑنا ہے کہ نہیں، میرے رب کا جو فیصلہ ہے وہ بہتر ہے اور وہی صحیح ہے۔ جو میرے لیے میرے رب نے مناسب سمجھا وہ مجھے دیا، جو میرے رب نے اس کے لیے مناسب سمجھا وہ اسے دیا۔ میں نے بھی اس بہن کو یہی سمجھایا کہ یہ سوچ بدل لیں اپنی، یہ خیالات اپنے دماغ سے نکال دیں، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کا ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر رکھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو وہ بھی عطا کر دے گا جو ابھی آپ کے پاس نہیں ہے۔ کیونکہ عبادات کا معاملہ بھی اس طرح سے کچھ بنا ہوا کہ ہم عبادت کر کے، کوئی بھی عبادت کر کے، ہم اس کے بارے میں شیورٹی نہیں ہے ہمیں کہ وہ ہمارا پڑھا قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ ہم نے تو پڑھ دیا، اور آپ نے نماز پڑھ لی،
نماز کی قبولیت کے بارے میں آپ کیسے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ نے پڑھا ہے وہ قبول ہوگی؟ ٹھیک ہے، آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ اپنے روزے کے بارے میں کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو روزہ میں نے رکھا ہے وہ قبول ہو گیا۔ آپ حج کرتے ہیں تو کوئی حج کے بارے میں اپنے کنفرم یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا حج قبول ہو گیا، وہ تو اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کا کرم ہوگا، تو معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ تو انسان کو اپنی ان چیزوں پر ڈرتے رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں میں نے صحیح کیا یا نہیں کیا، اور اس کی بہتری کی طرف سوچتے رہنا چاہیے۔ اگر ان سوچوں میں انسان مگن رہے گا، اپنے آپ کو اس میں مصروف کر دے گا، تو پھر شیطان کا جو داخلہ ہے وہ آپ کے دماغ میں نہیں ہوتا، پھر وہ وسوسے نہیں ڈال سکے گا۔ یہ کنٹینیوس فائٹ ہے اپنے آپ کے ساتھ، اسی کا نام ہی اسلام ہے اور یہی ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ اس کی طرف سوچیں۔ عبادات سے رزق مشروط کیا ہوتا نا، تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ بھوکے مر جاتے۔ یہ صرف اور صرف یہی ہے کہ معاملات اپنے درست کر لیں۔ جب معاملات درست کریں گے تو رزق بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ لوگوں سے پیار محبت سے بات کریں، قطع تعلق نہ کریں، کسی کا حق نہ کھائیں، حرام سے بچیں، ٹھیک ہے، دوسروں کو تکلیف نہ دیں، دوسروں کے مال پہ نظر نہ رکھیں۔ یہ وہ معاملات ہیں جس کے ساتھ آپ کی یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں، خیر و برکت جڑی ہوئی ہے، اور ناشکری نہ کریں۔ ٹھیک ہے جی، وظیفہ میں نے آپ کو بتا دیا، آسان سا عمل ہے۔ اس کے بارے میں مزید کچھ سمجھنا ہو تو رات 8 سے 11 بجے تک میں اویلیبل ہوتا ہوں، آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے وظیفے کے بارے میں ضرور پوچھیے، لیکن کوئی وظیفہ نہ پوچھیے، یہ آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ بات کرنا چاہو تو پھر پاکستان سے ہیں یا کسی بھی کنٹری سے ہیں، اور ایک میسیج ڈال کے واٹس ایپ پہ آپ کال کا ٹائم لے لیں تو آسانی سے بات ہو جائے گی۔ یہ ایک ریکویسٹ آپ سے رہتی ہے۔ دوسرا آپ سے یہ بھی میں کہوں کہ کسی ایسے مسئلے میں آپ پریشان ہیں جو پھنس گیا، اٹک گیا، حل نہیں ہو پا رہا، تو وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹس میں لکھیں، تو انشاءاللہ اس کو خصوصی دعاؤں میں شامل کریں گے۔ باقی یہ ہے کہ دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں۔ اور ایک چیز یہ بھی بتا دوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا اجازت کسی بھی عمل کی وہی شخص دے سکتا ہے جو کہ اس کا عامل ہو۔ الحمدللہ سورہ مزمل کا میں عامل ہوں، تو آپ اس کی اجازت مجھ سے لے سکتے ہیں، کچھ بہتر اثر ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، جو لوگ لے لیتے ہیں، مگر یہاں تک پہنچے ہی کوئی کون جو پوری ویڈیو دیکھے گا تو وہ میری بات سنے گا نا۔ جو شروع میں دیکھ کے 1 منٹ کی ویڈیو چلے گئے تو انہیں تو یہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں نے کیا آپ سے کہنا تھا اور کیا کہا۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پوری ویڈیو واچ کیا کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی مجھے میسیج یا کمنٹ کر کے واٹس ایپ پر یا ایون ویڈیو کے بھی کسی کمنٹ سیکشن میں کہتا ہے دعا کے لیے، تو میں اس کے لیے دعا کر دیتا ہوں۔ تو آپ سے بھی ہمیشہ یہی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جناب دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے، دعا انسان کا مقدر بدل دیتی ہے، تو وہ دعائیں حاصل کرنے کی کوشش کیا کریں جو بے لوث ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ سے ریکویسٹ رہے گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔